نورا منگل کی تاریخ جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں سیٹ پہ گھنٹی کے نشان پہ ضرور انگوٹھا لگائیں۔ نور محمد عرف نورا جلوان کے علاقے وٹ کا باشندہ اور امیر حمزہ پالوانزی منگل کا بیٹا تھا۔ لڑاکا، بہادر اور خاموش نوجوان تھا۔ 22 سال کی عمر میں میر نور الدین منگل نے اسے لیویز تھانے وٹ کا دفعیدار مقرر کیا، لیکن اسی سال جب سردار شکر خان اور میر نور الدین کو انگریزی حکومت نے گرفتار کر لیا تو نورا نے بھی تھانہ وٹ کو خالی چھوڑ کر میر جنگی خان اور میر علم خان کے باغی لشکر میں جا ملا اور پھر زندگی بھر انگریزی حکومت کے خلاف لڑتا رہا۔ میر خان محمد گرگناڑی جو نورا کے مشہور ساتھیوں میں سے تھا، اس کی صفات بیان کرتا تھا کہ نورا پہاڑوں پر چڑھتے اور پیدل چلنے میں بہت تیز اور چست تھا۔ 60 میل ایک دن میں بآسانی طے کر سکتا تھا۔ دشمن کے ساتھ چھپ کر لڑنے یعنی گوریلا جنگ کا قدرتی ماہر تھا۔ اس کی گولی بہت کم خطا ہوتی تھی۔ لڑائی کے دوران بشاش اور خوش رہتا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتا اور فکریں چست کرتا تھا۔ بہت کم گولیاں چلاتا اور جو چلاتا وہ خالی نہیں جاتی تھی۔ لڑائی کے میدان سے باہر اکثر خاموش اور کھویا سا رہتا تھا۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا۔ 1908 سے دسمبر 1917 تک تقریباً 9 سال نورا منگل انگریزی حکومت کے خلاف لڑتا رہا۔ بالآخر دسمبر 1918 میں سردار میر حبیب اللہ نوشیروانی نے اسے خاران میں اپنے مہمان خانے سے گرفتار کروا کے انگریزی حکومت کے حوالے کیا۔ اس خدمت کے صلے انگریزی حکومت کی طرف سے سردار میر حبیب اللہ خان نوشیروانی کو نواب کا خطاب دیا گیا۔ 9 اگست 1919 کو کلات کے سرداری جرگے نے نورا کے لیے عمر قید کی سفارش کی تھی۔ 20 نومبر 1921 کو نورا منگل حیدرآباد سندھ کے جیل میں وفات پا گیا۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں پھر ایسے کسی بلوچ مرد مجاہد کی تاریخ لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تھول ٹی وی بلوچستان پر سنسنی خیز، دلچسپ، مزاحیہ، نئے غزل، سیاسی انٹرویوز، بلوچستان کے تاریخی مقامات اور سائل وسائل پر ڈاکومنٹری دیکھنے کے لیے ہمارا چینل یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں۔ اور ہاں، ویڈیو دیکھنے سے پہلے سیٹ میں گھنٹی کے نشان پر ضرور انگوٹھا لگائیں۔